السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ دیکھو، انسان پیسے کی لالچ اتنا زیادہ حرص کسی کے اندر رہتی ہے کہ ہم نہ دیکھتے ہیں کیا حلال کیا حرام، کچھ نہیں۔ یہ بظاہر ہمیں نفع تو دیتی ہے، بظاہر ہمیں فائدہ تو دیتی ہے، لیکن یہ سکون، برکت، اطمینان، چین جو ہے حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ حرام جو کام کرتا ہے، حرام چیزیں، چاہے حرام رشتہ ہو، چاہے حرام کمائی ہو، جو بھی چیزیں حرام ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز سے اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں، اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اور انسان کیا کرنے کے لیے کماتا ہے؟ سکون میں رہنے کے لیے، نہ خوش رہنے کے لیے۔ دل کا سکون جب تک نہیں ملے گا تب تک انسان کیا کرے گا؟ کما کے کیا کرے گا ایسی زندگی کا؟ لیکن وہ کمانے کے چکر میں اتنا زیادہ بے فکر ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام، کہاں سے روزی آ رہا ہے، اس سے میرا رب خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا، کچھ بھی نہیں سوچتا ہے انسان۔ دیکھو، میں ایک پہلے اسٹوری بتاؤں گی، آپ پہلے اس کو سننا، اس کے بعد آپ سمجھنا کہ جو کیا کہتے ہیں حرام میں سکون ہے یا پھر حلال میں ہے۔ حلال سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے برکت دیتے ہیں، کس طرح سے ہمیں سکون میں دیتے ہیں، اطمینان والی، عزت والی زندگی، عزت بھی ملتی ہے، اطمینان بھی ملتا ہے، اور دولت بھی آتی ہے جو حلال چیز رہتی ہے۔ دولت چل کے خود آئے گی۔ تو میں ایک اسٹوری آپ کو سناؤں گی، پلیز اسکپ مت کرنا، لاسٹ تک دیکھنا۔ عابد نام کا ایک لڑکا تھا جو کہ بیچارہ، اس کے 2 بچے تھے، اس کی بیوی تھی، گھر کے اتنا اخراجات، پھر راشن، پھر گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس، سب کچھ اسی کو بھرنا رہتا تھا، دینا رہتا تھا۔ تو ایک دن بیوی نے کہا کہ راشن بھی نہیں ہے، کرائے کی مالکن کرایہ مانگ رہی ہے، اب کیا کریں، اتنا پیسہ بھی نہیں ہے۔ بیچارہ عابد پورا دن مزدوری کرتا، جو کچھ کما کے لاتا اس سے راشن، کھانے پینے کا سامان اور بچوں کی فیس اس سے جمع ہوتی تھی۔ تو جب ایک دن بڑا پریشان ہوا، اتنا پیسہ نہیں بچ پایا کہ راشن لے آئے، اور کیا کہتے ہیں مالکن بھی کرایہ مانگ رہی تھی، فیس مانگ رہی تھی، مطلب جو بھی اس کا کرایہ ہو گیا تھا تو مانگے گی نا۔ انسان جب بھاڑے سے رہے گا، کرایے سے رہے گا، تو اس کا جب ہو جائے گا، پیسہ ہو جائے گا تو وہ لے گا نا، جب منتھلی کمپلیٹ ہو جائے گا منتھ کا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ راشن بھی نہیں ہے، کرایے کی مالکن کرایہ بھی مانگ رہی ہے، کیا کرے؟ وہ بیچارہ عابد بہت ٹینشن میں پریشان ہو کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ ایک سنسان سڑک پہ جا رہا تھا، ٹینشن میں تھا کہ مطلب میں کیا کروں۔ شاید اس کو مزدوری بھی نہیں ملی تھی اس دن اس کو کہیں نوکری نہیں ملی تھی۔ پہلے لوگ کام کرتے تھے نا، مزدوری کرتے تھے، کہیں مل جاتا کبھی نہیں ملتا تھا۔ تو جب وہاں جنگل میں سنسان راستے پہ چل رہا تھا تو وہاں پر دیکھا ایک بڑا سا بیگ ملا، اور بیگ جب اسے کھولا تو دیکھا اتنے سارے پیسے اس نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ وہ پیسے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ مطلب اتنا سارا پیسہ۔ اب دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے شیطان کی، مطلب لے لو، بول رہا نہیں، میں اس کو کیا کہتے ہیں پوچھ تاچھ کروں گا، یہ کس کا بیگ ہے، میں لوٹا دوں گا، میں اعلان کرواؤں گا، جس کا بھی رہے گا میں لوٹا دوں گا۔ لیکن شیطان بار بار اس کے دماغ میں وسوسہ ڈال رہا، کون تجھے دیکھ رہا ہے، کوئی تو نہیں دیکھ رہا، لے، تجھے پیسے کی ضرورت بھی ہے، لے، ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ تو کہہ رہا بھلے سے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کیا کہتے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو ہر چیز سے بے خبر تو نہیں ہے، میرا رب تو خبر رکھنے والا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیز کا، ہر چیز باریک سے باریک چیز کا اللہ کو علم ہے، وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ عابد یہ سوچ رہا تھا۔ اب جب بیگ لے کے چل پڑا تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے جو کہ رو رہا ہے، بہت پریشان ہے، بہت رو رہا ہے، کہہ رہا ہے تو کہ اس نے پوچھا بابا کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ تو کہہ رہا کہ میرا ایک بڑا سا تھیلا تھا، بیگ تھا، اس میں اتنی ساری میری زندگی کی جمع پونجی تھی، وہ غائب ہو گیا ہے، میں اسی کے لیے رو رہا ہوں، پریشان ہوں۔ تو عابد نے اس بیگ کا کلر پوچھا، جیسے کہ انسان کو ترنت بھروسہ تھوڑی کر لے گا کہ ہاں اسی کا ہی ہے، پہلے پوچھے گا نا، تحقیق کرے گا کہ ہاں اسی کا، تبھی تو نہ دے گا۔
تو عابد نے کہا بابا جی اس بیگ کا کلر بتاؤ، تو کلر بتایا، پھر پوچھا گیا کہتے اس میں کتنے پیسے تھے، اتنا پیسہ بتایا، پھر اس میں کاغذات کچھ تھے تو وہ بھی کاغذات بتایا، سب کچھ صحیح نکلا۔ عابد نے دیکھا کہ ہاں بابا جی جو بتا رہے ہیں وہ سب کچھ اس میں ہے، سب کچھ صحیح بتا رہے ہیں، تو اس نے کہا بس کرو، اسی بابا کا ہی پیسہ ہے۔ تو عابد نے اس بابا کو اس کا بیگ لوٹا دیا۔ وہ بابا اتنا خوش ہوا، اس نے کچھ پیسے بھی دینے چاہے کہ لے لو بیٹا، کہے نہیں بابا میں کیا کرتا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نہیں لے سکتا آپ کا پیسہ، آپ لے لیجیے اور جائیے اپنے گھر۔ اس کا بوڑھے بابا کو بھیج دیا، وہ بوڑھے بابا چلے گئے گھر۔ پھر کیا ہوا، عابد بھی اپنے گھر آ گیا، اور دو تین دن بعد وہی ایک کار آئی اس کے گھر کے آگے بالکل اسٹاپ ہوئی، رکی، اور دیکھا کہ وہی بزرگ، وہی آدمی جو بھی بیگ تھا، وہی آدمی نکلا کار سے، جس کا بیگ تھا، جس کا پیسہ غائب ہوا تھا، وہی آدمی اس کار سے نکلا اور اس کے گھر میں ڈائریکٹ اس کے گھر میں آیا۔ تو کہنے لگے بابا جی کیسا آنا ہوا، کہہ رہے تو بابا جی نے کہا میں ایک بہت بڑے کمپنی کا مالک ہوں، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ ایمانداری، وہ سچائی مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے، بہت زیادہ، تو مجھے ایسے ہی ایماندار انسان کی بہت ضرورت تھی، بہت ضروری ہے، تاکہ میں اپنے کمپنی میں اونچے مقام پہ، اونچے عہدے پہ میں اس کو کام دوں، اس کی بڑھیا سیلری لگاؤں اور اس کو اپنے پاس ہی رکھوں ہمیشہ، اور میں بہت بڑے کمپنی کا مالک ہوں، بزرگ نے کہا۔ تو یہ سن کے بڑا خوش ہوا، اے بیٹا تم کام پہ آؤ اور میں تمہیں بڑھیا سے سیلری دوں گا اور اپنے کمپنی میں بڑے درجے پہ تم کو رکھوں گا۔ تو یہ سن کے اس کی بیوی بچے سب لوگ خوش ہوئے، اور وہ آدمی ڈیلی اس کے وہاں کمپنی میں کام کرتا تھا، اچھی رقم بھی پاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس طرح سے اس کے حلال چیزوں سے، جس طرح وہ انسان بھلے سے غریب رہا لیکن کبھی کسی کا حرام کمائی نہیں کی، حرام چیز سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں بھرا، کتنی بھی پریشانی آئی، مصیبت آئی، لیکن اس نے حلال کو اپنایا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے دوستوں، کہ جو حرام چیزیں ہیں اس سے انسان کا سکون بھی چھن جاتا ہے، برکت بھی چھن جاتی ہے، اس کو گناہ تو گناہ ملے گا ہی، عذاب تو عذاب ملے گا ہی، ساتھ میں عزت بھی نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی لقمہ ہمارے اندر جا رہا ہے، جو بھی لقمہ ہم کھا رہے ہیں، یاد رکھیں، اسے دیکھیں یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے، جیسے ہمارے شوہر اگر وہ حرام چیزوں سے پیسہ لے کے آ رہے ہیں تو ہم ان سے کہیں کہ ہم دنیا کی زندگی، دنیا کی آگ، دنیا کی تپش، دنیا کی گرمی، دنیا کی سردی، دنیا کی پریشانی مصیبت ہم جھیل لیں گے، لیکن آخرت کی جو پریشانی ہے وہ ہم نہیں جھیل پائیں گے۔ یاد رکھیں جو انسان حرام کا چیز کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اس کے پیٹ میں آگ جا رہا ہے۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، میری ویڈیو کیسی لگی ہے پلیز آپ لوگ کمنٹ کیا کریں، کمنٹ نہیں کرتے ہیں، اور مجھے بتایا کریں میری ویڈیو اچھی لگی کہ نہیں آپ کو۔ میرا مقصد ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ میں لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں، لوگ میری ویڈیو سے اچھی چیزیں سیکھیں، اچھی چیز سے ان کا دل خوش ہو، اور وہ سیکھ کے دیکھو جس چیز کو ہم ایسا نہیں کہ سن لیں، سنی بات ہو گئی، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے قرآن پر، حدیث پر، یا کوئی اچھی چیز پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ سنا کے ایسے سن کے نہیں رہ جانا ہے، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے دوستوں۔ عمل کرنا بہت ضروری ہے، بہت فتنے کا ماحول چل رہا ہے، آپ سب لوگ پلیز افراتفری کے اس ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے روکیں، اور بہترین نیک کام کریں، اچھے کام کرتے رہیں، جو کہ ہمیں یہ زندگی جینی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے جینی چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو کیسی لگی یہ اسٹوری؟ لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔